رہنمائی کے بغیر۔ لیلا فیس بک پر ایک لڑکے سے ملی جسے معصوم لڑکیوں کو دھوکہ دینے کا شوق تھا۔ کیونکہ لیلا اپنے مصروف والدین کی توجہ اور رہنمائی کے بغیر رہتی تھی، اس لیے جب اس لڑکے نے لیلا کو بتایا کہ اس کی بوڑھی ماں ان دونوں کی منگنی کے سلسلے میں اس سے ملنا چاہتی ہے، تو لیلا اس لڑکے کی باتوں میں آ گئی اور اس کی بیمار ماں کی عیادت کے لیے اس کے ساتھ دور دراز ٹرین کا سفر کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ لیلا ٹرین پر سوار ہوئی اور اس لڑکے کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی، لیکن اتفاق سے ان کے سامنے دو مذہبی نوجوان بیٹھے تھے جو کہ اس لڑکے کے پڑوسی رہ چکے تھے اور اسے اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ نوجوان بھائیوں کے مسلسل اسے گھورنے پر لڑکا بے چین ہوا اور یاد کرنے کی کوشش کی کہ ان کو کب اور کہاں دیکھا تھا۔ لیلا بھی ان کے مسلسل یوں گھورنے پر بے چین ہو رہی تھی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد نوجوان بولنا شروع ہوا اور لیلا سے کہا، میری ماں تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگی اور تمہیں میرا گھر بہت پسند آئے گا۔ اب سے 1 ماہ بعد ہم ضرور شادی کریں گے۔ پر اس نے بہانہ بنایا کہ اسے دوسرے ڈبے میں اپنے ایک دوست سے ملنا ہے۔ در حقیقت اسے سگریٹ پینے جانا تھا۔ اس نے ایسا اس لیے نہیں بولا کیونکہ اس نے لیلا سے جھوٹ کہا تھا کہ وہ ان سب برائیوں سے پرہیز کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ لیلا کو سچائی کا پتہ چلے۔ جیسے ہی وہ گیا، بڑے بھائی نے لیلا کو نرمی سے مخاطب کیا اور کہا، دخل اندازی کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کو دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایک نرم دل اور شریف خاتون ہیں۔ آپ کے ساتھ جو آدمی ہے وہ ہمارا پڑوسی تھا اور اس کی ماں بہت عرصہ پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ اس کے پاس کوئی گھر نہیں، والد سے وراثت میں ملا ہوا گھر وہ اپنے منشیات اور عورتوں کے شوق پورے کرنے کے لیے بیچ چکا ہے۔ اس کا نیا مشغلہ آپ جیسی اچھی عورتوں کو دھوکہ دینا ہے، اور کیونکہ آپ اللہ کو پیاری ہیں اس لیے اس نے ہمیں آپ سے ملنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم آپ کو اس کے غلط ارادوں سے خبردار کر سکیں۔ میری دعا ہے کہ آج سے آپ ایک نئی شروعات کریں جہاں آپ اللہ کے احکامات کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ اپنے آپ کو ویسا بنائیں جیسا ایک مسلمان خاتون کو ہونا چاہیے۔ ایسے تنگ لباس کے بجائے آپ کھلے کپڑے پہنیں اور حجاب لیں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں۔ لیلا یہ سن کر حیران رہ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے جواب دیا، میں آپ کی کہی ہر بات پر یقین کرتی ہوں، کیونکہ میری دوست نے بھی مجھے کئی بار خبردار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اسے غلط سمجھا کہ وہ یہ سب خود اس لڑکے کو پانے کے لیے کر رہی ہے۔ میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں، آج صبح گھر سے نکلنے سے پہلے میں فجر کی نماز کے بعد اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کر رہی تھی۔ بڑا بھائی پھر سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، حدیث مبارکہ ہے، جب کوئی فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اس طرح آپ نے فجر کی نماز ادا کی اور آپ اللہ کی پناہ میں آ گئیں، اور جو کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیا جائے گا۔ یقیناً اللہ سے کی گئیں آپ کی دعاؤں نے آپ کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ اس کے جواب میں لیلا بولی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری التجا سن لی اور آپ دونوں کو مجھے بچانے کے لیے بھیج دیا۔ یہ صرف اللہ کی مرضی ہے کہ اس نے میری لا علمی اور گناہ کے باوجود مجھے بچایا۔ اب سے میں اللہ سے معافی مانگوں گی اور دوبارہ اس کی نافرمانی سے باز رہوں گی اور اس کا ہر کہا مانوں گی۔ میں ایسا لباس یا رویہ اختیار نہیں کروں گی جس سے وہ ناراض ہو۔ بھائیوں کی مدد سے وہ گھر واپسی کے لیے ٹرین پر سوار ہو گئی۔ اس نے واپسی کا راستہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے گزارا کہ اللہ نے اسے صحیح وقت پر بچا لیا۔ اس نے اللہ سے اپنے والدین کے حق میں دعا کی اور اللہ سے ان کی رہنمائی اور توجہ کی التجا کی تاکہ وہ آئندہ اس قسم کے گناہ سے دور رہے، کیونکہ وہ بہت سے بھیڑیوں میں سے ایک کا شکار ہونے جا رہی تھی
جو معصوم اور ناسمجھ لوگوں کا شکار کرتے ہیں۔ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ نیت کے بغیر۔ ایک متقی پرہیزگار آدمی کی عادت تھی کہ وہ شام کی نماز کے بعد سوتا اور رات کے آخری پہر میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جاگ جاتا۔ ایسی ہی ایک رات کو وہ دوبارہ سو نہیں سکا تو وہ باہر نکلا اور اپنی گاڑی میں جا کے بیٹھ گیا اور کسی منزل کے بغیر گاڑی چلانے لگا۔ اچانک سے اس نے اپنے آپ کو ایک پرانے گھر کے سامنے پایا جہاں ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ عورت اپنے بچے کو پکڑے ہوئے ہے اور رو رہی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی، اے اللہ، آپ کے نبی نے فرمایا اگر تم بھیک مانگو تو صرف اللہ سے مانگو اور اگر مدد کی ضرورت ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگو۔ میں اپنے بہنوئی کے گھر آئی لیکن اس نے اپنا دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا دروازہ ضرورت مندوں کے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ وہ آدمی اس کے پاس آیا اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ عورت اسے اپنی کہانی سنانے لگی۔ میں ایک بیوہ ہوں اور میرے بچے کی بیماری اب ناقابل برداشت حد تک بڑھ چکی ہے۔ میں اپنے بہنوئی کے گھر آئی تھی تاکہ وہ میرے ساتھ کسی ہسپتال یا ڈاکٹر کے پاس چلا جائے جو کہ میرے بچے کا علاج کر سکے، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ وہ آدمی اسے اور اس کے بچے کو ہسپتال لے گیا، بچے کا معائنہ کروایا اور اسے دوا لا کر دی۔ اس کے بعد اس نے اس عورت کو ایک بھاری رقم دی اور اسے اور اس کے بچے کو گھر تک چھوڑ آیا۔ جب اس نے اس کا پرانا اور بوسیدہ فرنیچر دیکھا تو اس نے اس کو نیا فرنیچر خرید کر دیا اور اس کے گھر کی مرمت کروائی۔ اس شخص نے اس عورت کے لیے ماہانہ وار وظیفہ بھی مقرر کیا۔ ان تمام مہربانیوں نے عورت کو رونے پر مجبور کر دیا اور اس نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ہمیشہ اس شخص کو ہر قسم کے نقصان سے بچائے۔ عورت نے اسے بتایا کہ اس کی واحد خواہش صرف اور صرف اپنے بیٹے کا علاج کروانا تھی۔ اس پر اس آدمی نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نیند کو دور رکھا اور مجھے ایسی جگہ پہنچایا جہاں میں پہلے کبھی نہیں گیا تھا، یہ صرف آپ سے ملنے کے لیے ہوا۔ وہ آدمی گھر واپس آیا اور رات نماز پڑھتے گزاری، پھر صبح کی نماز پڑھنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے سو گیا۔ کام پر جاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک تیز رفتار گاڑی نے ایک شخص کو ٹھوکر ماری اور پھر فرار ہو گئی۔ وہ فوراً اس شخص کی طرف بھاگا اور اسے ہسپتال لے گیا، لیکن نرس نے اسے بتایا کہ وہ شخص مر گیا ہے اور اب قتل کے الزام میں پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا۔ وہ شخص چونک گیا، لیکن پھر اسے ایک حدیث یاد آئی، حضرت یونس رضی اللہ تعالی عنہ کی مچھلی کے پیٹ میں مانگی گئی دعا، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں فاسقوں میں سے ہوں۔ کبھی کسی مسلمان نے تب تک کسی چیز کی التجا نہیں کی سوائے اس کے کہ اللہ اس کی دعا قبول کرے۔
وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. چنانچہ اس شخص نے اللہ سے اس شدید مشکل میں مدد کی دعا کرنا شروع کی. اچانک ایک پولیس افسر نے اسے بلایا اور بتایا کہ وہ تمام الزامات سے بری ہے کیونکہ ڈاکٹر زخمی آدمی کو بچانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے پولیس کو حقیقت بتا دی کہ اس انسان نے اس کی جان بچائی اور اب وہ اس کا مقروض ہے. اس شخص نے اللہ کا بے حد شکر کیا اور اس عورت کو یاد کیا جو اس کی حفاظت کے لیے دعا کرتی تھی. اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی نیکی ضائع نہیں جاتی. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.